بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے بالکل ابتدائی حروف کی تشریح میں بات ہو رہی تھی، اور اس میں ایک تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ انسان اپنے مباح افعال کو بھی عبادت کیسے بنا سکتا ہے، اور دوسرے یہ بتلایا گیا تھا کہ مباح کاموں میں نیت کا اخلاص اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنا ان اعمال میں وزن ڈال دیتا ہے. اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے متعلق تھی وہ یہ کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ سب کے سب لوگ عبادت کریں، بندگی اختیار کریں اللہ تعالی کی، تو اس سے مخاطب سے مراد کون ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے تخاطب میں منافقین بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں اور اہل کفر بھی ہیں. سب کو اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. اسی لیے یہ اس کے بعد کی آیت جہاں پہ مکمل ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. تو عبادت کا معنی یہ اگرچہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور بیان کر دیے گئے ہیں یہ سب معاملات بڑی تفصیل کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کریمہ کے تحت میں، مگر تھوڑی سی تشریح اس کی پھر کی جاتی ہے تاکہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کی وہ چیزیں نہیں سنی تو اب دوبارہ اسے سن لیا جائے. مفسرین نے عبادت کے معنی جو لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حد درجہ تعظیم کرنا کسی کی، اور بعض مفسرین نے خضوع اور خشوع کی غائب مراد لی ہے کہ حد درجہ کسی کے لیے جھک جانا. یہ سب کی سب چیزیں جو مفسرین نے لکھی ہیں مختلف جہات کے اعتبار سے درست ہیں، مگر اس کی تشریح مطلوب ہے. اللہ تعالی کی تعظیم ایک انسان کرتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، اور یہی آدمی اسی کو حکم ہے کہ اپنے والدین کی بھی تعظیم کرے، اپنے سے عمر میں بڑا ہو اس کی بھی تعظیم کرے، اور بہت سی جگہوں پہ عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. تو آخر اس میں اور اللہ تعالی کی تعظیم میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی بوسہ دیتا ہے اپنے والدین کے ہاتھوں کو، اس میں اور اللہ نے جو چیزیں مقرر کی ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اسی طرح ایک آدمی کپڑا خریدتا ہے اور غریب لوگوں کو دیتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے لیے کچھ چیز وہ صدقہ کرتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں عبادت کے لفظ پر بحث فرمائی ہے، اور شاہ صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عبادت بندگی کا نام ہے، اور بندہ ہونا اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے کہ بندہ اسی کا رہے، کیونکہ ہر وقت ہر چیز میں جس کا محتاج ہوگا اس کی وہ عبادت کرے گا. تو یہ بندہ ہونا انسان کا اللہ تعالی ہی کے لیے ہے کہ ہر وقت ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے. اور اس سے بھی واضح عبارت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے، ان کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے قرآن پاک کے ترجمے میں اور جو حواشی ان کے ہیں ان میں بار 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 ان چیزوں کو لائے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں
آخری ان ادوار میں شرک بہت زیادہ پھیل گیا تھا اور رسومات اور رواج اور ان چیزوں میں اصل دین دب کر رہ گیا تھا. اس لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے اور ان کے حاشیے پڑھیں گے تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ وہ شرک فعلی کی کتنی نفی کرتے ہیں کہ افعال میں کسی انسان کے شرک نہیں آنا چاہیے. ان سے بھی پہلے اور ان حضرات سے پہلے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین ایک کتاب لکھی ہے. یہ کتاب اصل میں ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی منازل السائرین، اور وہ ہرات افغانستان کے بہت بڑے صوفی تھے، بہت اللہ والے تھے، اور دین کو انہوں نے صحیح معنی میں سمجھا تھا. یہ جن صوفیہ کا تذکرہ اور جن لوگوں کی باتیں آپ سے کی جاتی ہیں، ان سے مراد اس درجے کے لوگ تھے جن لوگوں کو دین سے صحیح معنی میں شناسائی تھی. ہرگز اور قطعاً وہ مراد نہیں ہیں جو لوگ محض دکھاوے کے لیے پیری مریدی کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور ہر دور میں ایسے جعلی شعبدہباز رہے ہیں، مگر جن لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں اور جن لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جیسے حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ اور یہ ہروی اور اسی طرح جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس درجے کے لوگ تھے کہ اگر یہ خدا کے دوست نہیں تھے تو پھر دنیا میں کوئی خدا کا دوست نہیں ہے. اور اگر ولایت ان لوگوں میں نہیں تھی جو شریعت میں بہت اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص دوستی کسی کی ہو جائے، اگر ان لوگوں کو حاصل نہیں تھی تو پھر کسی کو بھی حاصل نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کے دوست ہیں اللہ، اور ہر مومن ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے لغوی معنی میں. مگر اصطلاح میں جب یہ لفظ آئے گا تو اللہ کے وہ خاص بندے، خاص دوست مراد ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی خدا کے دین کے لیے اور اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو بنا لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے پیغمبر اور ان کے حبیب تھے، اور اللہ تعالی نے ان پر وحی نازل فرمائی تھی، اور ان کے ذریعے پوری کائنات کو خدا نے ہدایت دی تھی، اور اب بھی انہی کی تعلیمات سے ہدایت مل رہی ہے. اور انہی کی اتباع میں سنت پہ چلتے ہوئے جن لوگوں کو اللہ کا خصوصی قرب نصیب ہوا وہ لوگ ہیں جن کو یہاں پیش کیا جاتا ہے، جن کی بات کی جاتی ہے. حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے ان کے مزار اور ان کی تعلیمات کو ایسے بنا رکھا ہے جسے دل لگی کی چیز ہے، اور وہ شخص اللہ کی شریعت میں اتنا راسخ اور اتنی صاحب علم تھے کہ ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں حاضر ہوا جودن میں پاک پتن میں تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن پاک کتنا یاد کیا ہے، تو پھر میں نے بتایا تو فرمایا اتنا قرآن پاک یاد کرنا کافی نہیں، قرآن پورا یاد کرنا پڑے گا. اور فرمایا سلوک کی نصف راہ ہے اللہ تک پہنچنے کی. اور پھر مجھ سے فرمایا حضرت نے کہ عقیدے میں کون سی کتاب پڑھی ہے، تو میں نے بتایا، فرمایا یہ بھی کافی نہیں ہے، التمہید ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھ سے پڑھنی پڑے گی. اور مجھے حضرت نے خاص طور پہ عقیدے میں التمہید پڑھائی. یہ ہے صوفی. اور مجھ سے فرمایا کہ قرات پڑھی ہے، تو میں نے بتلایا نہیں، تو حضرت نے 6 پارے مکمل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے.
اور فقہ میں میری تعلیم کو فرمایا یہ کافی ہے. ایسے صوفی اب بھی مل جائیں جو اپنے مریدوں کو 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ پڑھا سکیں اور جو وہ شکور سالمی کی تمہید عقیدے میں پڑھا سکیں اور جو اپنے مریدوں کو قرآن پاک کے حفظ کی ترغیب دلا سکیں اور انہیں بتائیں کہ سلوک اور اللہ کی راہ یہ چیزیں ان کے جوتے سر پہ اٹھا دینے چاہیے. یہ ہیں مشائخ. تو ہروی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے منازل السائرین اور ان کی کتاب کی شرح لکھی ہے مدارج السالکین کے نام سے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے. اور ابن قیم نے وہاں پر عبادت کی تشریح کی ہے پہلی جلد میں ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ اعتقاد ہونا عبادت جو ہے وہ اس سے عبارت ہے، یعنی عبادت اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے شعور کے ساتھ یہ عقیدہ رکھے، اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالی ہی ہمارے حالات کو جاننے والا اور نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرے. اور اس اعتقاد کے تحت اللہ تعالی کو پکارا جائے یا اس کی کوئی ثنا اور صفت بیان کی جائے یا اللہ کے لیے کوئی نظر اور نیاز دی جائے یا کسی بھی فعل کو ایسے کیا جائے جس سے تعظیم لازم آتی ہو تو یہ عبادت ہے. تو معلوم ہوا کہ عبادت اصل میں ایک خاص عقیدے کے تحت کچھ افعال کا انجام دینا ہے، اور وہ عقیدہ اگر کسی انسان کا اللہ کے متعلق ہے تو وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے گا، کسی اور کے متعلق ہے تو وہ اس کی عبادت کرے گا. اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے بقول اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہی میرے سارے حالات سے واقف ہیں اور نفع اور نقصان کی قدرت بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے. یہ عقیدہ رکھ کے پھر وہ قربانی کرتا ہے اللہ کے لیے، پھر وہ مسجد میں جاتا ہے اللہ کے لیے، یہ سب کی سب چیزیں عبادت ہو جائیں گی. اور معاذ اللہ اگر یہ عقیدہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رکھ لے، شیخ کے پیر کے متعلق رکھ لے کہ انہیں میرے سارے حالات کی خبر ہے اور میرا نفع اور نقصان سب کچھ میرے شیخ کے اور مشائخ اور بزرگوں کے اور انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں ہے، تو پھر اس عقیدے کے تحت ان کے ساتھ تعظیم جو کرے گا وہ ان کی عبادت ہے. تو سوچ لینا چاہیے کہ انسان کس عقیدے کے تحت کس کی تعظیم کر رہا ہے. ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے تو اس عقیدے کے تحت تو نہیں نہ کرتا، وہ تو عزت ہے، تعظیم کے معنی بزرگی کے عزت کے، وہ ٹھیک ہے. اور یہ عقیدہ کسی کے متعلق ہو جائے تو پھر اس کی عبادت ہو جائے گی. آپ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیے. ایک آدمی سجدہ کرتا ہے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اور اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی میرے حالات کا علم ہے اور نفع اور نقصان پہ کوئی قدرت رکھتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے ضرور کہ یہ فعل حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شرک ہے یا کفر ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے نا. فعل خراب ہے، حرکت خراب ہے، کبھی ہے، اس پہ فتویٰ لگ سکتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے. اور اگر اس کا عقیدہ یہ کہ اس کو نفع اور نقصان کی پوری طاقت ہے اور میرے حالات کو جانتا ہے، یہ عقیدہ اللہ کے لیے ہے، تو یہی سجدہ جو ماں باپ کے سامنے کر رہا تھا اللہ کے سامنے کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ عبادت ہے، مومن کا سجدہ ہے، اس پہ ثواب اللہ کے ہاں سے ملے گا کیونکہ اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھا. اور یہی شخص یہی عقیدہ کسی صاحب قبر کے متعلق، کسی زندہ ہستی کے متعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے، تو یہ سجدہ اسے غیر اللہ کی عبادت میں لے جائے گا، یہ اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت ہو جائے گی، اور اللہ نے اسے ہی شرک بھی قرار دیا ہے اور اسی سے منع فرمایا.
یہ ہے عبادت. اس لیے کوئی آدمی بیت اللہ کو بوسہ دیتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالی نفع اور نقصان پہ قادر ہے، یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، اور اسی طرح وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں اس عقیدے کے تحت عبادت ہیں. اور شیطان جو شرک کراتا ہے اس نے اللہ تعالی سے کہا تھا کہ میں ضرور تیری مخلوق سے شرک کرواؤں گا. تو اللہ کا یہ جو حق ہے یہ کسی غیر کو اس عقیدے کے تحت دینا یہ شرک ہے. مثلا بیت اللہ پر غلاف کا چڑھانا یہ عبادت ہے، قدیم زمانے سے چلی آتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے گھر پر غلاف چڑھایا، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم دیا تھا، اور بہت سے چیزیں مل جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غلاف چڑھاتے ہی تھے. یہ اللہ کے لیے ہوا نا. شیطان اس میں اپنا حصہ اس وقت ڈالتا ہے جب وہ کسی انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی ایسے آدمی کی قبر پر جا کر غلاف چڑھاؤ جو تمہارے حالات بھی جانتا ہے اور تمہارے نفع نقصان پر بھی قدرت رکھتا ہے. اگر تم وہاں جا کر چادر چڑھاؤ گے، ان کی قبر پر غلاف چڑھاؤ گے تو تمہارا بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو کسی بھی اللہ کے اچھے بندے کے متعلق یہ تصور کرنا کہ انہیں میرے حالات کی خبر ہے، آج کل جو میرے گھر میں پریشانی ہے یہ صاحب قبر سب جانتے ہیں، یہ بزرگ سب جانتے ہیں، اور میں ان کی قبر پہ اگر چادر چڑھاؤں گا اور غلاف چڑھاؤں گا تو یہ میرے نفع میں جائے گی بات. تو دیکھیے شیطان نے کیا کیا، وہ جو اللہ کا حق تھا بیت اللہ کا وہ اس نے ایک قبر کے متعلق انسان کو کرا دیا. اس جاہل شخص کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس انسان نے غلط حرکت کی، اور اگر عقیدہ بھی یہی ہو تو پھر سوچ لینا چاہیے. اس لیے اگر عقیدہ یہ نہ ہو تو وہ چادر پھر چڑھائے کیوں؟ اسے کیا نظر نہیں آتا کہ کتنے لوگ سردی سے ٹھٹر کے مر جاتے ہیں؟ یہ چادریں ان کا حق تھی، ان کو دینی چاہیے تھی. اگر اتنا ہی شوق ہے نیکی کرنے کا بغیر اس عقیدے کے تو پھر تو یہ چادریں ان کو دینی چاہیے تھی. کتنے ہی ایسے ہیں جو سارا موسم گزار دیتے ہیں سردی کا، اور ایک گرم سویٹر میسر نہیں آتا، یہ ان کو دینا چاہیے تھا تاکہ اللہ اپنی مخلوق کی وجہ سے اس سے راضی ہو جاتا، اور یہ جب غریبوں کی خدمت کرتا تو خدا کی رحمتیں اس کی شامل حال ہوتی. اسی طرح بوسہ دینا یہ حجر اسود پہ ہے، اور اللہ تعالی نے اسے رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا اور سنت سے ثابت ہے. اب یہ شیطان ایسے کراتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے مشائخ اپنے بزرگوں کی قبروں کو بوسہ دیا جائے. اب اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس بوسہ دینے سے ان کو میرے حالات کا پتہ ہے مجھے کچھ نفع پہنچا دیں گے، تو یہ اللہ کے ساتھ اس نے شرک کر دیا، عبادت میں غیر کو شریک کر لیا. اور اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے اور محض محبت سے ایسے کرتا ہے تو بھی یہ جائز نہیں. اسی طرح صدقہ اور خیرات کی بھی یہی بات ہے. اور صدقہ اور خیرات اللہ کے نام پہ کرنا یہ تو ٹھیک ہے، قربانی اللہ کے نام پہ کرتا ہے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی آپ پڑھیے، وہ بار بار قربانیوں پہ ان چیزوں پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے کرو، کیونکہ ان کے زمانے میں اتنی جہالت عام ہو گئی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مشائخ ان کے مزارات اور قبروں پر جا کر ہی ذبح کیا جائے گا اور وہ ہمارے نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، الیاذ باللہ. اسی لیے در مختار جو حنفی فقہ کی
بہت بڑی کتاب ہے، پورا انسائکلوپیڈیا ہے حنفی فقہ کا، اور پچھلے 200 برس سے 150 برس سے جتنے حنفی فقہا ہیں یہ سب اسی سے فتویٰ دیتے ہیں. اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ان النظر الذي يقع للاموات من العوام، تمہیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اکثر لوگ جو نظر و نیاز وفات شدہ لوگوں کے لیے دیتے ہیں، اکثر لوگ عوام جو نظر و نیاز اموات مردوں کے لیے دیتے ہیں، اور جو کچھ وہ تیل اور چراغ و شمع موم بتیاں اور اس قسم کی چیزیں وہ ان اولیاء کرام کے مزارات پر لے جا کر جلاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، تو کہتے ہیں تقربا الیہم، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزید قربت حاصل ہو جائے گی، ان کے مزید ہم قریب ہو جائیں گے. فہو بالاجماع باطل، تو یہ امت کے اجماع کی دلیل سے یہ باطل ہے، وحرام، اور یہ فعل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، باطل ہے، ناجائز. اور وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، ولا سیما فی هذه الاثار، اور خاص طور پر ہمارے اس دور میں تو بہت زیادہ یہ مصیبت پھیل گئی ہے کہ لوگ نظر و نیاز قبور پر جا کے مزارات پر اس لیے دیتے ہیں اور چڑھاتے ہیں. اس پہ پھر ابن عابدین رحمت اللہ علیہ، جس آخری زمانے میں مرجع تھے مفتیوں کا، اور بڑی وسیع نظر اللہ نے فتوے پہ انہیں دی تھی، اور اگرچہ ان کے معاصرین اور ان کے بعد والے بہت سے لوگ ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے، لیکن شامی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ آپ کسی مفتی سے جا کے پوچھیے گا کہ شامی کی کیا قدر و قیمت ہے، تو شامی ایسی چیز ہے جو فتوے میں جس کو اوتھینٹسٹی جسے کہتے ہیں مانا جاتا ہے، کوڈ کیا جاتا ہے، حوالہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مزار پر یا میناروں پر چراغ روشن کرنے کے لیے تیل ڈالنا، اور اولیاء اللہ کے تقرب کے لیے جہت شرق، یہ مشرق کی طرف چراغ کو رکھ کے جو روشن کرتے ہیں، یہ شاید ان کے زمانے میں کوئی رسم ہوتی ہوگی، کہتے ہیں باطل، یہ باطل ہے. وہ اقبح منہ، اور اس سے بھی زیادہ بری چیز بتائیں، اس سے زیادہ کبھی حرکت وہ ہے کہ میناروں میں گانے بجانے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوچتے ہیں، پہنچانے کی نظر مانتے ہیں کہ جو ہم گانا بجانا کر رہے ہیں نا قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، اس کا ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، علیہ باللہ. بحر الرائق حنفی فقہی کی کتاب ہے، انہوں نے اسی لیے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے نیاز دیتے ہوئے یہ خیال کر لیا، یہ اس کا عقیدہ ہوا کہ ان المیت، کہ میت جو ہے وفات شدہ جو بزرگ ہیں، کہ تصرف فی الامور، وہ کاموں میں تصرف کرتے ہیں، نفع اور نقصان کا اختیار کرتے ہیں، دون اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نفع کرنا چاہے تو یہ نقصان بھی کر سکتے ہیں، اور خدا نقصان کرنا چاہے تو یہ نفع بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے تو لفظ یہ لکھے ہیں وذالک کفر، یہ کفر ہے. اور پھر اس کی وجہ لکھی ہے کہ اس شخص کا یہ سوچنا کہ من النفع والضرر، کہ اولیاء اللہ نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے. تو یہ عقیدہ کسی انسان کا ہوگا جو پہلے عرض کیا گیا، تو اس عقیدے کے تحت وہ جو کچھ بھی کرے گا اللہ کے لیے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور غیر کسی اور کے لیے کرے گا تو وہ اس کی عبادت ہے. اس لیے عبادت کی یہ تشریح حلق سے اس وجہ سے نہیں اترتی کہ اپنی رسومات کے عادی ہیں اور صحیح علم نہیں پہنچا، اور جب پہنچ جائے جن لوگوں تک بھی پھر ان پہ فتوے شروع ہو جاتے ہیں. اور چاہے اتنا بھی نہ آتا ہو کہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ سکیں، مگر مفتی کا منصب ہونا ضروری ہے. پھر ناظرہ قرآن بھی نہ پڑھ سکے تو بھی وہ جب حق بات بھی کوئی کرے گا تو اسے کہتا ہے کہ نہیں صاحب
آپ تو فلاں فرقے میں ہو گئے، فلاں چیز میں ہو گئے. خدا کا خوف کرنا چاہیے. اس زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کے ہاں بڑی جواب دہی ہے، اور سوچ کے بولنا چاہیے انسان کو کہ کسی کو کیا وہ کہہ رہا ہے. اسی لیے یہ مشائخ اور یہ اللہ کے نیک بندے جو کچھ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ چیزیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو پھر اس انسان کا معاملہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گا. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ تو کسی کو اختلاف نہیں. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں جو اکابر اولیاء کرام گزرے ہیں ان میں سے ایک ہیں. ان کے زندگی کے کارناموں میں اور ان کی ساری حیات طیبہ میں کچھ نہ ہوتا تو ان کے ایک خلیفہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے ان کو بنایا ہے اور تربیت کی ہے، بس وہی حرف آخر تھے. کچھ بھی نہ ہوتا تو یہی بہت کافی تھے. شاہ صاحب فتاوی عزیزیہ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعظیم کے سجدے میں اور عبادت کے سجدے میں فرق کرنے والی چیز صرف نیت ہے. آپ کے خیال میں آیا کہ عرض کیا گیا نا کہ کوئی آدمی اپنے والدین کے سامنے سجدہ کرے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرے تو دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ شاہ صاحب کے بقول صرف نیت ہے. اس کی نیت اللہ کے متعلق یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان اور سارے حالات کا علم اللہ ہی کو ہے. یہ عبادت ہے اللہ کی. اور والدین کے متعلق فرض کر لیجئے اس نے صرف تعظیم سے سجدہ کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اس نے حرام کام کیا ہے، ناجائز غلط کام کیا ہے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. علیاذ باللہ. تو یہ چیز شاہ صاحب نے بھی لکھی ہے. چند افعال اس امت میں بالکل حرام ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھائی جائے، کیونکہ قسم بھی عبادت میں ہے. قسم جو کھاتے ہیں، قسم کی بھی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم قسم کی یہ ہے، یہ عبادت ہے نا. ایک اور تشریح، ایک اور عبادت کی بات آپ کے خیال میں رہے اسے عرض کرتے ہیں. کوئی آدمی قسم کھاتا ہے اور وہ قسم جس کی اٹھائی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، اس کے متعلق اس کا عقیدہ ہے کہ اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے اور وہ نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے، اسے سارے حالات کا علم ہے. یہ قسم صرف اللہ کے لیے کھائی جائے گی، اللہ ہی کی قسم ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اور اسی عقیدے سے اگر اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھا لے تو سوچئے یہ پھر کیا ہو جائے گا. ایک آدمی کو کہیے گاؤں میں چل کے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے، وہ کہے گا اللہ کی قسم کھاتا ہوں. اور اسے لوگ کہتے ہیں چلو فلاں بزرگ کے مزار پہ اور وہاں ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ اور یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ بزرگ میرا بیڑا غرق کر دیں. یہ قسم جو ہے نا اس بزرگ کے متعلق سوچنا کہ یہ بیڑا غرق کر سکتے ہیں اور نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، اور انہیں بھی پتا ہے حضرت کو کہ میں نے کون سی زمین جائز لی ہے یا ناجائز لی ہے. یہ اس کی قبر پہ جا کر جو قسم کھانا اور یہ چیزیں ہیں، یہ قسم میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے کفار مکہ کے متعلق کہا کہ اقسموا باللہ، اور مکہ والے کافر اللہ ہی کے نام کی قسم کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا عقیدہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اب کسی آدمی نے قسم کی دوسری قسم دیکھ لیجیے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ پہلی بات تو عقیدے کی ہے نا. اور جہالت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اسے کہیے اللہ کی قسم تو وہ دھڑلے سے قرآن پاک اٹھا لو بالکل ٹھیک ہے، اور اسے جب کہیں کہ فلاں بزرگ کے مزار پہ تو وہ کہتا ہے توبہ توبہ، وہاں نہیں جاتا، وہ تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا. حدیث میں نہیں آیا کہ جھوٹی قسم غموس ڈبو دینے والی ہے، لوگوں برباد کر دینے والی.
یہ عدالتوں کا نظام، یہ جھوٹی قسمیں جہاں کھائی جاتی ہیں، اس کی نحوستیں اسی طرح پھر پڑتی ہیں نا. قسم کی دوسری قسم آپ دیکھیے. اب دیکھا آپ نے عقیدہ کسی انسان کا نہیں ہے، لیکن قسم کو وہ گواہی کے طور پر کہتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے الفوز الکبیر میں اس کی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شاعر مثلا قسم اٹھاتا ہے کہ میرے محبوب کے سیاہ بالوں کی قسم. سیاہ بالوں کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سیاہ بالوں کو اس کے حسن، اس کی جوانی پر دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ یہ سیاہ بال اس کے جوان ہونے کی، اس کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہیں. یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ عقیدہ تو کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی نے خود ایسی قسم کھائی ہے، والعصر، اور ہمیں زمانے کی قسم ہے. یعنی ہم جو بات آگے کہہ رہے ہیں نا، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ لوگ بڑے ہی خسارے میں ہیں، انسان خسارے میں چلا گیا. زمانہ گواہ ہے اس کا، یعنی زمانے پہ غور کرو تمہیں مثالیں مل جائیں گی. دیکھا آپ نے عقیدے سے عبادت کہاں تھی؟ قسم میں، اور کہاں یہ عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قسم کے الفاظ کبھی کبھی دعا کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے نا قسم کی. آدمی کہتا ہے کہ تمہاری جان کی قسم، تو مراد اس کی اگر دل میں یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں خدا بھلا کرے، اضافہ کرے، یہ ٹھیک ہے. اللہ نے ایسی قسم نہیں کھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا لعمرک، آپ کی جان کی قسم. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی یہی قسم دعا کی بجائے اسے تیسری قسم میں شامل کر لیں، چوتھی قسم میں شامل کر لیں. دعا کی بجائے بددعا بھی ہوتی ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جب آئے تھے نا مکہ مکرمہ 7 ہجری میں حدیبیہ کے بعد، تو انہوں نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے میری بیٹی کا دکھ نصیب ہو. بیٹی کا دکھ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے عرب جب کوئی بڑی قسم کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے میری بیٹیوں کا دکھ نصیب ہو، کیونکہ وہ دکھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آدمی زندگی بھر چین نہیں پا سکتا. تو انہوں نے قسم کھائی کس چیز کی؟ اپنے بیٹیوں کے متعلق. انہوں نے کہا مکہ والو، اگر یہ قدا پہاڑ جو ہے نا، اس کی دونوں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے دوڑتے ہوئے اس شہر میں غبار اڑاتے ہوئے نہ داخل ہوں تو میں اپنی بیٹیوں کا دکھ دیکھوں، بیٹیوں کا غم مجھے نصیب ہو. یعنی یہ جھوٹ بولوں تو جو میری بیٹیوں پہ خدا کے انعامات ہیں خدا انہیں چھین لے. حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ نعمت زائل ہو جائے. بددعا ہوئی ایک طرح کی بیٹیوں کے لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ ہو جائے، اگر مکہ فتح نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب نہ آئے تو پھر مجھے میری بیٹیوں کا دکھ ملے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب پہنچے ہیں تو آپ نے راستہ بدل کے قدا پہاڑی کے متعلق اشارہ فرمایا اور آپ نے کہا کہ فوج والوں کو آپ نے کہا گھوڑوں کو لاؤ اور دونوں طرف سے اس کے چکر لگا کے، یعنی اس کے دونوں اطراف سے دونوں سائیڈز کور کر کے مکہ میں داخل ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو آج ہم نے حسان ابن ثابت کی قسم پوری کر، یعنی خدا اسے بیٹیوں کا دکھ نہ دے. جو چیز انہوں نے گواہی کے طور پہ یا قسم کے طور پہ کھائی تھی، تو یہ قسم ایک چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جس نے اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو وہ پہلے معنی میں ہے کہ کوئی انسان شرک کرتا ہے اس وقت جب جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس کے متعلق وہ یہ سوچ لے کہ اسے نفع اور نقصان سب چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں. اس لیے اللہ کی عبادت ایک عقیدے کے تحت ہے، اور اللہ تعالی کی عبادت وہ اس عقیدے کے تحت کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے اور اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جو تمام کے تمام احوال اور حالات کو جانتی ہے. اسی لیے جب شرک ہوتا ہے تو پھر شرک عام طور پر 4 طرح کا ہوتا ہے.
علم میں اللہ کے شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے اختیارات میں شرک کیا جاتا ہے، پکارنے میں شرک کیا جاتا ہے، اور فعلی طور پر نظر و نیاز دینا اس معاملے میں شرک کیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح آ جائے گی انشاءاللہ اگلی آیت کے آخر پہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اب عبادت کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی۔ یہ دعویٰ جو ہے اس میں خود دلیل پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، یہ حکم جو ہے اس میں بھی ایک دلیل ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ ربکم، تمہارا پروردگار، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کیوں کہا ہے کہ رب کی عبادت کرو؟ گویا اس طرف توجہ دلانا ہے کہ دیکھو اس کی عبادت تمہیں کرنی ہی چاہیے، کیونکہ وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے۔ یہ ہے دلیل۔ اللہ تعالی کے ہاں بات دلیل سے ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے رب ہیں، ہماری عبادت کرو۔ ایک اور جگہ آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھئے کفار مکہ سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، سورہ زخرف میں آیا ہے کہ ان مکہ والوں سے پوچھئے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ یہاں بھی تو ہے نا، اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل دی ایک رب ہونے کی، دوسری دلیل دی اپنا خالق ہونے کی کہ اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہاں بھی سورہ زخرف میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور اگر آپ کبھی مکہ والوں سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو لِيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے یقیناً ضرور اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت نہیں، اور جنہوں نے تمہاری پیدائش میں خدا کی ذرہ برابر کوئی مدد نہیں کی اور نہ وہ کر سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ان کا اختیار اور نہ کوئی ان کا علم تھا، ان کی عبادت کرتے ہو، ظلم نہیں کرتے۔ ایک جگہ سورہ عنکبوت میں اس سے بھی بڑی بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان اپنی جان سے ہٹ کر گرد و پیش کا جائزہ لے، اور یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے اسے نقل فرمایا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا بَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، یہ سب کی سب چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے یقیناً اللہ نے پیدا کی ہیں۔ آسمانوں کا خالق بھی وہ، زمین کا بھی وہ، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، ان پر پوری قابو اور قدرت رکھنے والا وہ کون؟ وہ اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہی بات فرمائی ہے کہ کہاں بھٹک رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کائنات ساری کی ساری تخلیق اللہ نے کی اور عبادت غیر کی کرتے ہو، یہ کیسے یہ ظلم کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ شرک ظلم ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے لوگوں کی فکر اور لوگوں کی سوچ ابھارنے کے لیے فرمایا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء، یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، یعنی ان کو اصل میں جو آدمی بھی پیدا ہوا ہے کسی نہ کسی چیز سے اس کا آغاز ہوا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کوئی چیز تھی ہی نہیں کہ خود بخود ہی پیدا ہو گئے، ام ہم الخالقون، اور یا یہ لوگ پھر خود ہی خالق ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا خالق ہو سکتا ہے یا مخلوق ہو سکتی ہے، یا وہ جس نے پیدا کیا اور یا وہ چیز جو پیدا کی گئی، تیسرا تو کوئی درجہ نہیں نا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا تو ہم نے پیدا کیا ہے اور یا پھر تم خود ہی پیدا کرنے والے ہو، دونوں میں سے ایک بات تو ہونی چاہیے۔ تو کیا لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ سورہ طور میں اللہ نے فرمایا، یا یہ کہ لوگ خود خالق ہیں؟ اور پھر فرمایا ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ آسمانوں کو اور زمین کو کیا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ یہ خالق ہیں؟ نہیں ہے خالق۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ مخلوق ہوئے نا۔
تو جب مخلوق ہوئے تو خالق کوئی اور ہوا، پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اصل مرض پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بل لا یوقنون، انہیں یقین نہیں ہے میرے خالق ہونے کا، میرے مالک ہونے کا انہیں یقین نہیں ہے، اس لیے وہ یقین کی کمی ان کی عبادات کو بھی ختم کر رہی ہے، وہ یقین کی کمی ان کو اللہ کی طرف سے ہٹا رہی ہے۔ اس لیے دو دلیلیں دی، ایک دلیل تو یہ دی کہ ربکم الذی خلقکم، تمہارا پروردگار، پھر دوسری دلیل یہ دی کہ اس نے کیا کیا، پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا جو ہم سے پہلے تھے۔ کون کون اس زمین پہ گزرا ہے، کتنی تہذیبیں ابھری ہیں اور کتنی مٹی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کذب النسابون، جو اپنا نسب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ملاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا نسب گننے والے جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ نے اپنا نسب بیان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے چل کے عدنان تک پہنچے، اور عدنان پہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور آپ نے فرمایا وقرونم بین ذلک کثیرا، عدنان اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تو کتنے ہی زمانے، کتنے قرن، کتنی صدیاں گزری ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ جو نسب آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ کنز العمال میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ہم سے پہلے اس زمین پہ کتنی آبادی تھی، کائنات میں کون کون تھا، کتنے لوگ آباد تھے انسانوں سے پہلے، یا تو مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ تم سے پہلے جو تھے یعنی تمہارے آباء و اجداد، جس کی تشریح عرض کی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تم انسان تو اب آئے ہو نا اس زمین میں، ابھی چند کروڑ سال ہی ہوئے ہوں گے، تم سے پہلے بھی یہ زمین تھی، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اور وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ایک جگہ فرمایا ہے کہ جنات تھے، جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جنات سے بھی پہلے اس زمین پر ایک اور مخلوق بستی تھی، اور اس مخلوق سے بھی پہلے ایک اور مخلوق بستی تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور عرب اپنی تاریخ میں قدیم آثار کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ہند اور بن اس نام کی دو قومیں وہ دنیا میں ختم ہوئی، پھر جن آئے اور جن کے بعد انسان آیا، اور انسان کے بعد یہ دنیا لپیٹتی جائے گی۔ وہ کیا تھے، کیا کچھ کرتے تھے، زمین پہ کیسی آبادیاں تھیں، اور وہ کیا کیا روحیں تھیں، جسم تھا، ڈینسٹی کثافت تھی نہیں تھی، یہ سارے سوالات ایسے ہیں جو لا ینحل ہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ جنات سے بھی پہلے اس کائنات میں کیا کچھ ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے ان کو بھی پیدا کیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، ما بلغوا معشار، یہ تو 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے جو ان سے پہلے کافر قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان کی ترقی تو ان کے مقابلے میں بھی 10% بھی نہیں ہوئی جو پہلے تباہ ہوتے رہے۔ اور ہے کیا؟ اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا لعلکم تتقون، تاکہ کیا ہو جاؤ، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لعل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ لعل کا لفظ جو ہے وہ دلیل ہے اس کی کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ لعل کا لفظ جو عربی میں ہے، اردو میں اس کے معنی کیے گئے ہیں شاید کے۔ اب شاید تو ایسا ہی بول سکتا ہے جسے اپنے علم میں شک ہو۔ مثلا آدمی کہتا ہے شاید میں آ سکوں یا نہ آ سکوں،
مطلب یہ کہ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، آنا نہ آنا شک ہے. تو اللہ تعالی نے اپنے متعلق یہ کیسے فرما دیا ہے؟ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر لعل کا ترجمہ شاید نہیں ہے، اگرچہ لغت میں ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ کو امید ہے. نہ اللہ تعالی نے لعل کا جو لفظ استعمال کیا اس کے معنی یہ ہے کہ تم یہ امید رکھو. اللہ تعالی نے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم یہ امید رکھو کہ تتقون، تم عبادت کرنے سے متقی بن جاؤ گے. اور بعض نے اس سے بھی بے غبار مطلب لیا ہے، بہت آسان، اور وہ کہتے ہیں لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ کئی، لعل کا مطلب کئی، تاکہ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی تمہیں عبادت کرنے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے شاید تم متقی بن جاؤ، یہ بھی نہیں. تم یہ امید رکھو کہ تم متقی بن جاؤ گے، یہ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور یہ بہت بے غبار چیز ہے. اور دیکھیے قرآن پاک کی فصاحت کو کہ اللہ تعالی نے لعل کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اس میں دوسری طرف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ شاید تم یہ امید رکھو تم متقی ہو جاؤ گے، امید ہے یقین نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کا، تقوی نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کے باوجود، مکمل عبادت کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی جس حد تک ہو سکتا ہے بندگی کرنے کے باوجود ڈرتا رہے کہ کہیں میری عبادت رد نہ ہو جائے. اللہ نے خوف اور امید دونوں کے درمیان کی کیفیت کے متعلق فرمایا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ کہ اللہ کے اچھے بندے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو عن المضاجع، ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم، اور رات کو تنہائی میں، گوشے میں، ایک جگہ بیٹھ کے، ایک جگہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف سے اللہ کے سامنے رو دیتے ہیں، طمع امید پہ پکارتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے گا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن اللہ کے نیک بندوں کی یہ کافر لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کا تو اپنا یہ حال تھا جب وہ زندہ تھے کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے وسیلے تلاش کرتے تھے کہ ایہم اقرب، کہ کون سب سے زیادہ قریب کا وسیلہ ہے اللہ کا وہ اختیار کریں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور ان کا یہ حال تھا کہ یرجون رحمتہ، وہ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے. اس لیے آدمی عبادت کرے، بندگی کرے، مگر کبھی اس گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ میں نے اتنی عبادت کر لی ہے اور میرے جیسا تو کوئی اب رہا ہی نہیں، لہذا جتنے گناہ گار ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے. لوگوں کے متعلق بے دھڑک فتوے جاری کرنا اور یہ سوچنا کہ لوگ تو سب کے سب بس خدا کی گرفت میں آ جائیں گے، ایک نئی جنت میں جاؤں گا، یہ بڑی غلط سوچ ہے. انسان کو اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے امید بھی اچھی رکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ڈرتے رہنا چاہیے کہ شاید سب کی بخشش ہو جائے اور میں مارا جاؤں. اس لیے کسی آدمی کے متعلق بھی ریمارکس پاس کرتے ہوئے گناہ گار سے گناہ گار انسان کے متعلق بھی آدمی ڈرتا رہے، جب تک ضرورت پیش نہ آئے مت کسی کو برا کہے. یہ لفظی مباحث، یہ لفظوں کے چکر، یہ ہیر پھیر اور لوگوں کو لفظوں میں الجھانا اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا اور لوگوں کے ساتھ ٹرکس استعمال کرنا، یہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا. جب اللہ کی گرفت آئے گی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے کتنا قریب ہے. خدا کا خوف رہنا چاہیے. اس لیے تقویٰ یہی ہے
کہ انسان بس اپنے کام سے کام رکھے اور گناہ سے نفرت کرے، گناہگار سے نہ کرے. ساری زندگی کے لیے یہ اصول لکھ لینا چاہیے کہ ہم گناہ سے ضرور نفرت کریں گے، گناہگار سے نفرت نہیں کریں گے. گناہ کو برا کہیں گے، گناہگار کو برا نہیں کہیں گے. جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کی سمجھ میں بڑا وسیع حصہ دیا تھا ان میں ایک مولانا حمید الدین فراہی تھے رحمت اللہ علیہ. ان سے علمی اختلاف، ان کی بعض چیزوں سے وہ اپنی جگہ پہ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی علمی طور پہ اتفاق اور اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جتنا اللہ نے انہیں قرآن کی سمجھ دی تھی ہندوستان میں بر صغیر میں بہت نادر الوجود تھی. اور اصلاح المسلمین کے لیے جو انہوں نے مدرسہ بنایا تھا، ساری زندگی کا کارنامہ ان کا یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی 30 برس قرآن پاک پہ لگا دیے سمجھنے میں اور سمجھانے میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جب ہوا اور جب جنازہ اٹھا تو لوگوں میں اعلان ہوا اور لوگوں نے کہا کہ صلو علی ترجمان القرآن. اس کا جنازہ لوگوں آج پڑھو جو قرآن کا حقیقی ترجمان تھا، قرآن کی ترجمانی کرنے والا تھا. کوحرام مچ گیا اس آواز پہ. اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی شخص کی موت پہ یہ کہا جا سکتا ہے تو وہ حمید الدین فراہی اعظم گڑھ کے تھے اور نومبر 30 میں انتقال ہوا اور آج نومبر 2002 آ گیا. 72 برس کے بعد بہت سے لوگ صرف ان کا نام آج سنتے ہوں گے اور وگرنہ ظاہر ہے کہ قوم کو، لوگوں کو اور ناموں سے ہی فرصت نہیں، یہ نام کیوں سنیں گے. کسی بچے کو روک کے پوچھ لیں کہ کرکٹ ٹیم انڈیا کے وہ کون ہیں اور کسی بچے کو روک کے پوچھ لیں بڑے بچے کو کہ کون سا اداکار کیا ہے، انہیں سب نام یاد ہوں گے. کیونکہ سرمایہ داروں کے بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ 60 سال کی عمر میں بھی بچے ہی ہوتے ہیں. غریب کا بچہ تھوڑا ہی ہوتا ہے جسے 9-10 سال کی عمر میں فاقہ پڑے اور ہوش آ جائے. یہ بڑوں کے بچے جو ہوتے ہیں یہ بچے ہی رہتے ہیں، بالکل بہت سادے بیچارے، انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی. انہیں خبر صرف انتقام لینے کی ہوتی ہے. انہیں خبر صرف ذاتی انا اور عزت پہ جب زد پڑتی ہے نا تو ان سے بدلہ لینے کی ہوتی ہے، باقی کوئی خبر نہیں. تو حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے سنا ہوگا؟ مگر اللہ نے بڑا مقام دیا تھا انہیں قرآن پاک کے سمجھنے میں. علمی اختلافات اس کا حق مسلم. اور اس پہ بات کر رہے ہیں کہ گناہگار سے گناہگار انسان بھی پتہ نہیں اللہ کو اس کی کیا چیز پسند آ جائے. تو گناہ سے نفرت اور گناہگار سے محبت، اسے گناہ سے دھو دیا جائے، پاک کیا جائے، اس پہ محنت کی جائے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ تنزیہ جملے کسے جائیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے گناہوں پہ عار دلائی جائے. وہاں حمید الدین فراہی جو تھے وہ اتنے حساس شریعت کے معاملے میں زندگی ان کی ساری اتباع سنت اور قرآن کی خدمت کرتے ہوئے گزری. اور مولانا کو جب وفات کا ان کا حال یہ تھا کہ وفات سے پہلے اپنے شاگردوں میں سے کسی سے فرمایا کہ کل ملک الموت آئے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ملک الموت. میں نے کہا پھر کہنے لگے تمہاری روح لینے آیا ہوں. تو اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ اب میں جا رہا ہوں، چلا جاؤں گا. وفات سے پہلے خواب میں دیکھا انہوں نے، کہتے تھے میں نے شری کرشن جی کو دیکھا. شری کرشن جی جو تھے ہندوؤں کے بہت بڑے دیوتا تھے اور ہمارے اہل علم نے بہت جگہ پہ لکھا ہے کہ شری کرشن جی کے متعلق اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اصل میں نبی تھے، ہندوستان میں آئے تھے. متھرا ایک جگہ ہے دہلی سے 145 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہاں تھے اور ہندوؤں کے بہت بڑے دیوتا ہیں اور ان کے متعلق بہت لوگوں نے لکھا ہے اکابر اولیاء اللہ نے کہ بظاہر ان کے حالات دیکھ کے ایسے پتہ چلتا ہے کہ نبوت اللہ نے انہیں دی تھی اور بعد میں ہندو مت کی وجہ سے ان میں بہت سی چیزیں لوگوں میں غلط آ گئی، وہ آدمی ٹھیک تھے.
مولانا حمید الدین خود کہتے تھے کہ متھرا سے نبوت کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے. یہ جتنے فسادات اور ہندو مسلم اور یہ چیزیں بڑی پولیٹیکل ٹرکس بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی دعائیں آپ پڑھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد میں یہ فرمایا تھا کہ وَأَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اور اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی. وہ اخوت کہاں گئی؟ وہ انسانیت کہاں گئی؟ وہ کون سا مذہب ایسا آ گیا ہے کہ جس میں ہندو کو کافر کو قتل کرنا بس اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس سے ثواب ہی دنیا میں نہیں رہا. ہمیشہ فرق کرنا چاہیے اس کافر کے درمیان جو اسلحہ لے کے میدان جنگ میں آتا ہے، وہ کافر جو پرامن شہری ہے، تو انہوں نے فرق کرنا چاہیے. تو شری کرشن جی جو تھے ان کے متعلق محمد الدین فرائی کہتے تھے میں نے رات خواب میں دیکھا کہ شری کرشن جی ایک ہار لے کے آئے ہیں، میرے گلے میں ڈال رہے ہیں. وہ اس دن کی وفات ہی تھی. تو اس سے اللہ سے ایسا تعلق، فرشتوں کی زیارت، یہ سب چیزیں. اور ان کے مدرسہ اصلاح المسلمین میں ایک محسن آتا تھا لڑکا، بالکل کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا اور دبا کے شراب پیتا تھا، بہت زیادہ شراب پینے والا. اور جب وہ آتا تھا تو مولانا اٹھ کھڑے ہوتے، اپنی سرہانی اسے بٹھاتے اور اس کو کہتے کچھ چیز چاہیے، اسے پیسے دیتے. اور ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا اور مولانا اٹھے اور اسے کہا، وہ کونے میں بیٹھا رہتا تھا، تو مولانا نے کہا محسن چلو نماز پڑھنے کے لیے. تو اس نے کہا میں یہی انتظار کر رہا ہوں. تو انہوں نے آنے کا کہا ہے اور اگر میں نہیں ہوں گا تو وہ چلے جائیں گے. مولانا نے کہا وہ تو مسجد میں ملیں گے. اس نے کہا نہیں یہیں بٹھا رکھا ہے، میرے پاس یہاں آئیں گے. شاید اللہ تعالی مراد تھے اس لڑکے کی. اور محسن کہتا تھا مولانا سے کبھی کبھی کہ مولانا آپ کفرستان میں مریں گے. کوئی نہیں جانتا تھا. مولانا آخری مرتبہ جب بیمار ہوئے تو آپریشن کے لیے متھرا گئے، وہ ہندوؤں کا گڑھ تھا، کفرستان کی اصل تھی. تو مولانا کہتے تھے دیکھو محسن کی بات پوری ہو گئی. اور مولانا کا جب مرض شروع ہوا ہے تو مدرسے میں ختم شروع ہوا اور عصر کی نماز کے بعد لاکھوں کے حساب سے بچے اور سارا مدرسہ بیٹھ کے پڑھتا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اس دعاؤں کی برکت سے مولانا کو صحت ہو جائے. کسی کو خیال آیا کہ وہ محسن کہاں گیا شرابی، مولانا بڑی اس کی قدر کرتے تھے. تو لوگ گئے اور میلے کچیلے کپڑے، اس کے برا حال، اسے اٹھا کر لائے، اس کو غسل کروایا، اچھے کپڑے پہنائے اور کہا تم بھی بیٹھ کے پڑھو محسن. اور مولانا سخت بیمار ہے. تو محسن نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا انت، اور تھوڑی دیر میں وہ گٹھلیاں اور یہ جو شمارے تھے پھینک کے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے کا لو جی تم تو مولانا کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو اور ختم کر رہے ہو، اور وہ دیکھو مولانا جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں، وہ انار کے درختوں کے ساتھ اس کے نیچے مولانا پھر رہے ہیں. مدرسے میں جو عقل مند تھے ان کے ہوش اڑ گئے. انہوں نے کہا اس لڑکے کی بات دیکھو کب پوری ہوتی ہے. اور شام کو یا اگلے دن صبح انتقال کی اطلاع آ گئی کہ مولانا انتقال کر کے. ان باتوں کے سنانے کا حاشا وکلا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ شراب پینے لگ جائیں والعیاذ باللہ. یہ اس گفتگو سے غلط نتیجے نکالنے کے ہیلے اور بہانے ہیں. لیکن اس سے صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ ہر آدمی کا حال اللہ کے ساتھ الگ الگ ہے. کوئی کچھ نہیں جانتا کہ مالک کو کیا چیز پسند ہے. شراب سے نفرت سمجھ میں آتی ہے، شرابی سے کیوں نفرت؟ شرک سے نفرت سمجھ میں آتی ہے، بدعت سے نفرت سمجھ میں آتی ہے، ہونی چاہیے. لیکن شرک کرنے والے سے کیسی نفرت؟ اسے تو اللہ کی صحیح راہ دکھانی ہے. شراب پینے والے کے ہاتھ سے بوتل لے لی جائے، اسے کہا جائے کہ مت پیو، یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس سے نفرت کی جائے اور اس سے بالکل ایسے ہو جائے کہ انسان کوئی تعلق اور یہ چیزیں منقطع کر دے. ہاں وہ شخص ایسا تعلق نہ رکھے جسے خود مبتلا ہو جانے کا خدشہ ہو ان گناہوں میں.
یا وہ شخص تعلق کو منقطع کرے جسے پتا ہوگا کہ اگر میں 2-4 دن نہیں بولوں گا تو اس پہ اثر ہوگا، اسے پتا ہوگا والد کیوں ناراض ہیں، بھائی کیوں ناراض ہے. یہ باتیں الگ ہیں تربیت کے درجے میں، مگر خام خواہ غیر لوگوں سے، خام خواہ لوگوں کے گناہ گننے، اور اصل میں نفس میں چھپی ہوئی شرارت وہ اپنی ہے کہ میں بڑا متقی آدمی ہوں. تو مولانا اتنے تقویٰ کے مقام پر یہ اللہ کے نیک بندے فائز تھے، مگر اس کے باوجود یہ اللہ کے ان بندوں سے محبت کرتے تھے. انڈیا انڈر کرزن، لارڈ کرزن تھے نا انڈیا میں، انڈیا انڈر کرزن یہ کتاب لکھی ہے فریزر نے، اس میں آپ پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ وائسرائے ہندوستان کے ساتھ مولانا رہے، اور مولانا حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کن صلاحیتوں کے آدمی تھے. زندگی بھر یہی رہا کہ گناہ سے نفرت اور گناہ گاروں سے محبت. نفس کے بڑے مکر ہیں، نفس سکھاتا ہے کہ تم بڑے متقی ہو. اللہ نے فرمایا ہے عبادت کرو رب کی، اور کیونکہ وہ تمہارا پروردگار اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا خالق تھا، اور یہ ساری چیزیں شاید کہ تم متقی بن جاؤ، امید ہے تم متقی بن جاؤ گے. تو امید کا لفظ ہے یہ سکھانے کے لیے انسانوں کو کہ کبھی بھی اپنی عبادت اور ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر رہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کم درجے کا سمجھتا رہے. یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت کے مزید دلائل اگلی آیت کریمہ میں دیے، وہ انشاءاللہ کل آپ سے عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.